بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آئی نظام کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک ایسی ٹرائی اینگل ڈسکس کر رہے تھے جس میں ایک بہت اہم کردار جس کا نام حامان ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس ٹرائی اینگل میں قارون اور فرعون کے بعد سب سے اہم کردار ہے، اور آج اسی کردار کے ساتھ ہماری اس ٹرائی اینگل والی سیریز کا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے حامان اور دور جدید کا بھیانک سماجی نظام۔ جی ہاں، جب ہم سماجی نظام کی بات کرتے ہیں تو بات یہی ہے کہ حامان کون تھا اور اس کی تاریخی اہمیت کیا تھی، اور اس کے بارے میں آج ہم پھر رہنما بابا سے رہنمائی لیں گے اور ہم بات کریں گے اسی سماجی یعنی سوشل نظام کی، اور جس میں یہ سوشل میڈیا بھی آتا ہے، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ تمام سوشل میڈیا اور تمام ہمارا سماج اور سماجی نظام جس میں ہم رہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ڈائریکٹلی ہم اس مدعے پہ آتے ہیں کیونکہ آج ہماری اس ٹرائی اینگل کی کڑی کا جو بہت اہم کردار ہے حامان، آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو بتائیے گا کہ حامان کون تھا اور اس کی تاریخی اہمیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عالی شان کے مطابق حامان فرعون کا ایک انتہائی اہم، قریب ترین اور غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال سردار تھا۔ اس کا قرآن میں 6 دفعہ ذکر آیا ہے۔ قرآنی واقعات پر گہرے تدبر سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے فرعون ہمیشہ حامان کی طرف دیکھتا تھا اور اسی سے ہر مشکل کا حل لیتا تھا۔ جیسا کہ سورہ قصص میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور کہا فرعون نے، اے اہل دربار، میرے علم میں تو نہیں ہے تمہارا کوئی خدا میرے سوا، سو آگ دہکاؤ میرے واسطے اے حامان گارے پر اینٹ پکانے کے لیے، اور بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں دیکھ سکوں الہ موسیٰ کو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ فرعون مشکل حالات کے حل کے لیے حامان کی طرف دیکھتا تھا۔ ابھی عظیم قرآنی حکمت کے مطابق فرعون کے متوازی حامانی تذکرہ ظاہر کرتا ہے کہ حامان کو فرعون پر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا، اور یہ انتہائی پراسرار شخص کاروبار سلطنت میں بھی گہرا عمل دخل رکھتا تھا۔ الحمدللہ اس قرآنی تدبر کا ماں حاصل یہ ہے کہ جیسے ہر زور آور فیصلے کے لیے پر اثر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی فرعون اپنی اندھی سامراجی طاقت کے استعمال کے لیے حامانی دلیل اور بیانیے کا محتاج تھا۔ حامانی ذہن سازی اس قدر زبردست تھی کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کو ذبح کروانے جیسا سنگین ترین ظلم بھی سہ جاتے، مگر کبھی بھی فرعون کے خلاف بغاوت کی جرت نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ یہ بھی حامانی ایجنڈا سیٹنگ کا ہی جادو تھا کہ فرعون نے بالآخر اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی اسے روکنے کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ اس قرآنی فہم کا لب لباب یہ ہے کہ حامان فرعون کا روحانی گرو گھنٹال، مذہبی پیشوا اور شیطانی استاد تھا۔ چنانچہ حامان نہ صرف قوم فرعون کا ایک تاریخی کردار تھا، بلکہ قرآن عالی شان کے ابدی اسلوب کے مطابق حامان فکری، علمی اور روحانی شعبوں، جس کو ہم مختصراً سماجی نظام کہیں گے، اس کی انتہائی خوفناک علامت بھی ہے۔ ریاست کے تمام نظاموں میں حامان کی حیثیت دماغ جیسی ہے۔ حامان نرو سینٹر تھا، تھنک ٹینک تھا، اور سوشل سسٹم کا نام ہے۔ ریاست اسلامی ہو یا شیطانی، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، دونوں 3 نظاموں کا یکجان کنٹرول حاصل کر کے ہی قائم ہوتی ہے، جو کہ طاقت کا نظام ہے، معاشی نظام ہے اور سماجی نظام۔ اس میں حامان سوچ اور فکر دیتا تھا، ایجنڈا سیٹ کرتا تھا، نیریٹو دیتا تھا فرعون کو۔ فرعون حکم چلاتا تھا، طاقت استعمال کرتا تھا، جبکہ قارون مالی زور دیتا تھا، اور یہ تینوں یکجان ہو کے ایک ہی مقصد کے لیے، شیطانی حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ تھینک یو سو مچ سر، کیونکہ اے آئی نظام جو ہماری ایک سیریز ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جو آج کے ہمارے چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں، اور خاص طور پہ یہ جو کردار ہیں جو زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور کسی نہ کسی صورت
موجودہ دور کے بھی کردار ہیں، اور ابھی مجھے جو سمجھ آئی ہے حامان کی، وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ آج کے دور کے یہ سوشل میڈیا جن کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے ان طاقتور ملکوں کو، اور اس طاقت کے جو منبع کی شخصیات ہیں ان کو جو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو حمانی سسٹم ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم زمانہ قدیم کی بات کریں تو حمان کے جو قدیمی سماجی نظام اور اس کے جو اثرات تھے ان کو آج ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ عمار کا خیر و شر کے مخصوص تناظر میں حق و باطل کی ازلی جنگ سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے پروگرامز کے اوپر ہم لگاتار اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ جس کا مفہوم ہے اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہے۔ They are born to destroy each other۔ اسلام کی طرح کفر بھی ایک مکمل طرز حیات ہے اور ایک دوسرے کے توڑ ہیں، ایک کا انکار دوسرے کی اطاعت ہے۔ جیسے ایک میان میں ایک تلوار آ سکتی، ایسے ہی ایک جسم یا ایک زمین پر ان دونوں میں سے ایک ہی نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ گھمسان کی یہ جنگ ہر دور میں جاری رہتی ہے، اور یہی قرآن عالی شان کا عظیم دو قومی نظریہ ہے۔ اس کے مطابق مارکہ خیر و شر میں اہل حق یعنی حزب اللہ ہمیشہ اصلاح فی الارض کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اہل باطل یعنی حزب الشیطان کا ابدی کام فساد فی الارض ہے۔ اس قیامت خیز مارکے میں جب بھی طاغوتی شکنجہ فکری، علمی اور روحانی شعبوں پر اپنی حمانی گرفت مضبوط کر لیتا ہے تو اس معاشرے پر شیطانی سائے گہرے ہو جاتے ہیں، اور افراد کی سوچ، سمجھ اور طرز زندگی کا قبلہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ خیر یا نیکی کو یادوں اور کتابوں سے کھرچ کر پرانا قصہ بنا دیا جاتا ہے، جبکہ پورے معاشرے پر شر اور شیطانیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ پھر چنی ہوئی قومیں ہی اپنے رب کی، جو اللہ کی اپنی چنی ہوئی قومیں تھیں، وہی اپنے رب کی سخت نافرمان اور شیطان کی غلام بن جاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب حق مغلوب، متروک اور قابل نفرت بن جاتا ہے۔ سماجی نظام میں غالب نظریے کا رنگ سماجی رویوں، طرز زندگی اور قومی سوچ سے واضح ہوتا ہے۔ جب اسلام غالب ہوگا تو راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس حالت میں شرک و فساد سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ البتہ جب کفر کا غلبہ آتا ہے تو فساد فی الارض اور شیطانی راج اور رواج غالب آ جاتا ہے۔ اس حالت میں توحید و سنت سب سے بڑا گناہ اور جرم بن جاتے ہیں۔ تو یہ خیر اور شر کا جو ایک توازن ہے وہ اس طریقے سے، اس کو ہم ایک حدیث کی روشنی میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 درجوں میں اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھولا ہے۔ آپ نے فرمایا ابتدائی درجہ جو ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہونے والا ہے، بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ اگلا درجہ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے بھی نہیں روکو گے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے نبی کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہونے والا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اور یہ انتہائی درجہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ آج ہم جس دور کے اندر ہے، ہر بندے کی نیکی اور بدی کا پیمانہ مختلف ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے اور باقی سب جھوٹ ہے۔ آج کی تلخ ترین حقیقت آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح غلط، جائز ناجائز، حلال حرام سے ماورا اکثریت اپنی ذات کے خول میں گم ہو کر اپنی رائے کو حتمی سمجھ بیٹھی ہے۔
یہ تباہ کن عالمگیری وبا جس کو ویسٹ کے اندر نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، نارسسٹس دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں آئی ایم دی لارڈ آئی چینج ناٹ، میرے علاوہ باقی سب کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ عالمگیری وبا ہے جو پھیلتی جا رہی ہے۔ نتھنگ از ایکسیڈنٹل، نہ ہمارا رب حادثاتی ہے اور نہ ہی اسباب کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر ہم آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ مجھے تو جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو حامان کریکٹر ہے یہ تو برین ہے اس فرعونی سسٹم کا اور اس قارونی سسٹم کا، اور یہ عصر حاضر میں جو موجودہ دور میں جو ہمیں چیلنجز ہیں، جو ہمارے نوجوان کے ذہن میں جو سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سیریز ان سوالوں کا حد الوسع ہم کوشش کریں گے کہ یہ جواب دے دے۔ تو سر بتائیے گا کہ جو موجودہ دور میں حمانی فکر پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، ہماری نوجوان نسل سوچتی ہے، اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی اس انتہائی جو پیچیدہ اس کا جو تناظر ہے اس کو کس طرح سے سمجھ سکتا ہے؟ آپ کو حمانی نظام میں آج شر کے بڑھتے اثر و رسوخ کا واضح تعارف کروایا جائے گا تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے۔ تو اس سماجی نظام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، فکری، علمی اور روحانی۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، چونکہ یہ بہت پراسرار اور گھمبیر معاملہ ہے، تو بگ پکچر آپ کو جب دکھائیں گے تو آپ کے سامنے بہت ہی حیرت انگیز نظارے سامنے آئیں گے، اور آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتایا جائے گا، اور یو کانٹ کنیکٹ دا ڈاٹس انلیس یو ہیو them۔ آج آپ کے سامنے یہ ڈاٹس کنیکٹ بھی کیے جائیں گے اور ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی بتائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ پورے کا پورا انسانیت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا ہوا ہے، یہ 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ وحدت الہ کہ ایک اور یکتا معبود ہے، ایک اللہ معبود ہے۔ دوسرا وحدت بنی آدم یعنی تکریم آدمیت اور انسانی مساوات، یہ اللہ نے نہ کالے کی نہ گورے کی، نہ پڑھے لکھے کی نہ ان پڑھ کی، سب کو مساوات عطا کی ہے، شرف آدمیت عطا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وحدت دین کہ سب پیغمبر 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے سب ایک ہی دین لے کے آئے۔ اللہ نے پوری انسانیت کی بنیاد ان 3 وحدتوں پہ رکھی، وحدت الہ، وحدت بنی آدم اور وحدت دین۔ اب شیطان مردود کے کریم اللہ سے ابتدائی مکالمے کو ذہن میں تازہ کریں گے، جب اس نے کہا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا قسم ہے اللہ تیری عزت کی، میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا۔ یاد رہے کہ جب شیطان اللہ سے یہ کلام کر رہا تھا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ عظیم ترین مہلت، طاقت اور صلاحیتوں کو بھی جانتا تھا، اور لطیف انسانی کمزوریوں سے بھی بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک سوچنے والا دماغ رکھتا ہے، اور ہر دور میں دنیاوی مراعات، ظاہری چمک دمک اور عارضی واہ واہ کے بدلے جن و انس میں سے کثیر مخلوق کو خدا دشمنی پر تیار کر لیتا ہے۔ شیطان مردود حق پر جھوٹ کا سایہ ڈال کر حق کو دھندلا دیتا ہے اور پھر لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نہ مشتبہ بناؤ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر، اور مت چھپاؤ حق کو تم جانتے بوجھتے۔ لہٰذا شیطان ایک باطل قوت کی شکل میں انسانوں کی ذہن سازی کر کے بھٹکانے کے لیے ہمیشہ سے مصروف عمل ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے حامان کی فکری چکی کے تباہ کن اثرات دکھائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں محبت، رحم دلی اور باہمی تعاون کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے سارے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کیا حالت ہے کہ آج کا مسلمان رنگ، نسل، قوم اور فرقوں وغیرہ کی ان گنت تعصباتی ٹکڑیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ
اپنی عالمی بے توقیری کے باوجود اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنے سے گریزاں ہیں۔ فلسطین کے حالات دیکھیں، شام کے دیکھیں، عراق، یمن، کشمیر، میانمار اور افغانستان کے حالات آپ دیکھیں۔ ہمارے تو جسم میں کوئی بخار نہیں اٹھتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارا ہمسایہ کس کیفیت میں ہے۔ یہ ہے ایک ذرا سی اللہ کی چاہت کیا ہے کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، بخار میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ حامانی فکری چکی کا تباہ کن ایک چھوٹا سا اثر ہے کہ جو مسلمانوں کی فکری اساس پر اس نے کیا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ شہنشاہ حقیقی اللہ رب العزت کا روزانہ 5 دفعہ اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت۔ لیکن حالات کیا ہیں؟ کم از کم 2/3 مسلمانوں کی بعد جماعت نماز سے لاپرواہی اور واضح قرآنی احکامات سے بے فکری، یہ کوئی اتفاقیہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کی فکری اساس پر حامانی حملے کی یہ چھوٹی سی ایک جھلک آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ ابھی ہم آج کے دور کی طرف آتے ہیں، انفارمیشن ایج کی طرف آتے ہیں، AI ایج کی طرف آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنگل کلک کے نیچے ہمارے پاس انفارمیشن کا ایک پورا ٹریئر ہے، ایک خزانہ ہے، جو چاہیں ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں۔ لیکن انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے لوگ پزلڈ ہیں، کنفیوزڈ ہیں، لاسٹ ہیں، انکلیئر ہیں، ان کو اپنا مقصود نظر نہیں آ رہا، نصب العین ان کے سامنے انکلیئر ہے، اور وہ ان سے کسی سے بھی پوچھیں تو آپ ان کو کنفیوز قسم کا دماغ پائیں گے۔ کس وجہ سے؟ انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے۔ یہ حامان کی فکری چکی کا اثر ہے، اور یہ کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ تب سے سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بچے کو جو ماحول دیا جائے گا وہ وہی بچہ بنے گا، یا یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا، مجوسی بنے گا، یا مسلمان بنے گا۔ تو عام دیواروں کی طرح، جیسے ہم عام دیواروں پر پینٹ کرتے ہیں، جس چاہے رنگ کا ہم کریں، دماغ کی دیواروں کو اسی طرح جس رنگ کا چاہے ہم پینٹ کر سکتے ہیں۔ مسلسل تہوں سے جو بھی رنگ ہم کرنا چاہیں گے وہ پکا ہو جائے گا، وہ دائمی ہو جائے گا۔ معصوم بچوں کے کچے دماغوں پر پکے رنگ نہایت آسانی سے چڑھ جاتے ہیں۔ جن بچوں نے پہاڑے پڑھے تھے، ٹیبلز پڑھے تھے، ان بچوں کو جوانی میں بھی یاد آتے ہیں، بڑھاپے میں یاد رہتے ہیں۔ جن بچوں نے ٹیبلز نہیں یاد کیے، ان سے آپ پوچھیں 2+2 4 بھی اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ کیلکولیٹر سے کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ حامانی چکی جس کا اثر ہے۔ جو ماحول آپ دیں گے بچے اسی کے لیے تیار ہوں گے۔ بچپن کی باتیں 55 یعنی بڑھاپے تک حقیقت کی شکل میں ساتھ نبھاتی ہیں، اور جب انسان بچپن سے ہی اپنے عظیم رب سے ٹوٹ کر کسی غیر فطری فکر یا فلسفے کے جھانسے میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان لعین گروہ انسانی کو ایک کے بعد اگلے پنجروں میں بآسانی پھانس لیتا ہے۔ کبھی ڈارونزم آتی ہے، کبھی مٹیریلزم آتی ہے، کبھی کوئی اور ازم آتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور آتی ہے، اور آخر میں ایتھیزم آ جاتی ہے، اور خدا بیزار نسلوں کی نسلیں تیار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ اس طریقے سے کیا ہے، آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دی جاتی ہے۔ اس طرح خدا بیزار نسلیں جس بھی پنجرے میں آپ ڈالنا چاہیں وہ اسی طریقے سے زومبیز بنے ہوئے اس پنجرے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کل کا افسانہ آج کی حقیقت، اور کل کا جھوٹ آج کا سچ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ سچ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔ اور آج کا جو دور ہے جس کو ویسٹ میں پوسٹ ٹروتھ ایرا کہتے ہیں، اس کے اندر تو یہ نہایت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر پلیز پاسکل نے آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے کہا تھا کہ آج کے دور میں سچائی گم ہو چکی ہے، اور جھوٹ اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا ہے کہ ہم سچائی کو صرف اسی صورت دریافت کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں سچ سے سچا پیار ہو۔ فکری چکی میں سے گزر کر مختلف تہذیبیں، طرز حیات اور معیارات زندگی ایک ہی رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ گلوبل ولیج میں
فکر اور تہذیب کا اغوا یہ عام بات بن جاتی ہے، عبادت سے اطاعت کٹ کے الگ ہو جاتی ہے، تعلیم سے تربیت خارج ہو جاتی ہے، اخلاق سے کردار ختم کر دیا جاتا ہے، انسان سے روحانیت بچھڑ جاتی ہے اور دنیا سے آخرت گم ہو جاتی ہے۔ خدا بیزاری، لادینیت، نام نہایت جدیدیت اور روشن خیالی، نظریہ ضرورت اور دنیا پرستی، یہ سب کچھ ایسے عام ہو جاتا ہے کہ جو نہ تھا خوب وہی بتدریج خوب ہوا۔ شیطانی فکر کا عروج ہوتا ہے اور حق مغلوب ہو جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیروں کی نکالی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپریل فول منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور کسی کا اگر فوتگی ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا اس صورت میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کون سی وحی نازل ہوئی ہے جس کے مطابق ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جبکہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیروں کی نکالی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بدقسمت انسان دنیا کمانے کی دھن میں آخرت برباد کر لیتا ہے اور اس دنیا سے حسرتوں کا توشہ لے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ جی ماشاءاللہ سر، جس طرح سے ہم اس پورے ٹرائی اینگل کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو ایک خلفشار ہے ان چیزوں کو لے کے اور ان چیزوں کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ یہ پروگرام اس ضرورت کو بہت حد تک پورا کرے گا۔ اب ہمارے سماجی نظام کی جو یہ خوفناک جو فکری خیالی تباہ کاریوں کے بعد جو ہمیں جس چیز پہ سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے ضرورت ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہماری جو علمی اور تحقیقی شعبوں میں جو اثرات ہیں اس حمانی نظام کے، اور جو سماج کے اندر اس نظام نے اپنے ایک پورے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جو یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس سے ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ ہماری جو ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہماری تحقیق کے جو ادارے ہیں، وہاں پہ اس کے کتنے خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا اور رہنمائی بھی فرمائیے گا کہ اس سے ہم کیسے پھر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم نے فکری تباہ کاریوں کی بات کر لی، ابھی سماجی نظام کے دوسرے پلر کی ہم بات کریں گے، علمی اور تحقیقی شعبے کی۔ یہ سچ ہے کہ علمی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقی سرگرمیوں کی بدولت آج انسان ترقی کی حیرت انگیز بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس میں ہم صحیح غلط یا اچھے برے کی تفصیلی بحث سے ہٹ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس ترقی کا رخ اسی فلاح انسانی کی جانب ہے جس کا دنیا بھر کے لوگوں کو یقین دلایا جا رہا ہے؟ کیا انسان غربت، خوف اور ظلم سے نجات پا کر راحت و آسانی کی زندگیوں کی طرف گامزن ہے، یا پھر کوئی خاص دماغ اپنے کسی خاص مقصد کے حصول میں انتہائی تاولا پن کا شکار ہے؟ اس کو ہم جانیں گے سب سے پہلے حامان کی عجوبہ علمی سرگرمیوں کی نسبت کے ساتھ۔ دور جدید کے شتر بے مہار علوم اور لاتعداد کتابیں انسانوں کی یقینی تباہی کا زوردار مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ 1974 میں کتاب آتی ہے دا اینڈ آف فلسفی، پھر آتی ہے دا اینڈ آف آئیڈیالوجی، دا اینڈ آف نیچر، دا اینڈ آف ماڈرنٹی، دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، دا اینڈ آف فزکس، دا اینڈ آف ایجوکیشن، دا اینڈ آف سائنس، دا بگننگ اینڈ دا اینڈ آف ریلیجن، دا اینڈ آف اکنامک مین، the end of the world, the end of influence, the end of certainty, the end of democracy, the end of materialism۔ یہ سارے اینڈز ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑیں۔ اللہ ہمیں کہتا ہے عبرت پکڑیں اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اور اس کے بعد ہم علمی میدان کے اندر اترتے ہیں تو فرنگی پارلیمان میں لارڈ میکالے کا چشم کشا خطاب 1835 میں جو اس نے کہا، اور اس پورے خطاب کے اندر جو خاص بات ہے، اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک کو یعنی بر صغیر کو اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے
جب تک کہ ہم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑ دیں جو کہ اس کا روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے۔ اس لیے میں ان کے قدیم تعلیمی نظام اور پرانی ثقافت کو بدلنے کی سفارش کرتا ہوں۔ جب ہندوستانی سوچ غیر ملکی اجناس اور انگریزی زبان کو اپنے سے بہتر خیال کرے گی تو اپنا ذاتی وقار اور ملی پہچان کھو دیں گے، اور پھر وہ ہماری مرضی کے مطابق مکمل غلام اور شکست خوردہ قوم بن جائیں گے۔ اور آج یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ ہمارے تعلیمی حلقوں کے اندر معاملات کیا ہیں؟ علمی میدان میں تنزلی اور گراوٹ کے حالات یہ ہے کہ نو پاکستانی یونیورسٹی ان ٹاپ 500 ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ رینکنگز 2021، ایک پاکستان کی یونیورسٹی نہیں ہے ٹاپ 500 کے اندر۔ ایجوکیشن کوالٹی انڈیکس آتا ہے 2018 کا ہمارے سامنے، پاکستان 137 ملکوں میں 94 نمبر پہ ہے۔ یہ کس قسم کی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں؟ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ سکل لیس اینڈ گاڈ لیس کارپوریٹ ایجوکیشن ہے، پیسے کے بلبوتے کے اوپر بڑے سے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر کئی سلیبس چل رہے ہیں، اور ان سلیبس کو کریکولم کو اتنی دفعہ چینج کیا گیا ہے، کبھی ایک قسم کی چیزیں نکالی گئیں، کبھی دوسری قسم کی چیزیں نکالی گئیں، اور آج ہمارے بچے نہ اسلام کو جانتے ہیں اور نہ پاکستان کو جانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سائڈ پہ یہ حالات ہیں، اور دوسرے سائڈ پہ امپلائرز جو ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کا سروے ہوتا ہے تو 89% کہتے ہیں وی آر ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ود دا فریش گریجویٹس۔ یہ کس قسم کی یہ ڈگریاں، یہ سندیں، یہ کاغذ کے پرزے ہیں جو صرف پیسے کی بدولت لوگ کما رہے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ تعلیمی اداروں میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی انتہا ہے، اتنی انتہا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ ڈرگ ایڈکشن ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ان پاکستان، حیران کن 50% بچے کالج اور یونیورسٹی کے لیول کے اوپر وہ ڈرگز کے اندر انوالوڈ ہیں۔ یہ کس قسم کی ایجوکیشن ہے؟ یہ کس قسم کی تعلیم کا نظام ہے؟ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے، آج ہم مس کر رہے تھے اقبال کو آپ کی اس پوری کنورسیشن میں، جیسا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو وہ دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ آپ کی پوری اس کنورسیشن میں مجھے جا بجا اقبال نظر آتے ہیں، مجھے جا بجا نظر آتا ہے کہ اقبال کی پوری ایک تاثر ہے اس میں۔ تو ہمیں بتائیے گا سر، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں بر صغیر میں، کیونکہ روحانی شعبے کے اوپر بھی ایک بہت، کیونکہ ہمارا ایک روحانی خطہ ہے، اور روحانیت کو لے کے اس خطے پہ اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی رہی ہے، بڑا کرم رہا ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ روحانی شعبے میں جو شر داخل ہو گیا ہے، اس سے ہمارے اس سماج میں جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہم زیادہ روحانیت کی طرف مائل ہوتے تھے، آج کا نوجوان روحانیت سے بہت دور چلا گیا ہے۔ تو یہ جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ حمان کی ضرور مجھے کاریگری نظر آتی ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ عصر حاضر میں شیطان کے مضبوط حامانی ہتھیار کا میں ذکر ابھی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا، اور ان میں روبیزہ بات کریں گے۔ پوچھا گیا روبیزہ کون؟ فرمایا گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ جو لوگوں کے اہم معاملات پر بولا کریں گے۔ آج ہم میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات روز صبح شام ایک جھوٹ ہے جو بولا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے۔ ورچوئل ورلڈ کی بدولت آج دماغ کی بنیادی کیمسٹری اور ازلی حقائق کو بدلنا بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے۔ ریئل ورلڈ سے لوگ ورچوئل ورلڈ میں جاتے ہیں اور وہاں سے ان کی واپسی ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح ایرا آف ڈیجیٹل انسلیومنٹ،
ڈیجیٹل سلیوز آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو یہ ذہن سازی یا مائنڈ کنڈیشننگ کو تیز تر کر دیا ہے، حتیٰ کہ اسٹیفن ہاکنگ نے وارن کیا ہمیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوڈ اینڈ مین کائنڈ۔ مائنڈ انجینئرنگ گافام، یہ جو ہے گوگل، ایپل، فیس بک، امیزون اینڈ مائکروسافٹ ہائی ٹیک کمپنیز نے وہ ماحول بنا دیا ہے کہ ہپنوٹک میڈ رش بنا دیا، جس سائڈ پہ وہ چاہتے ہیں وہاں پہ اس ڈائریکشن میں انسانوں کو چلاتے ہیں۔ انسانی دماغ پر کنٹرول کی کوششیں دیکھیں تو مارک زکربرگ کہتا ہے دا فیوچر آف فیس بک از ٹیلی پیتھی، یعنی ہم ایک ایسے ایرا کی طرف جا رہے ہیں جس میں ڈیوائس لیس، یہ اسپرچول قسم کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ وہ ٹیلی پیتھی کی بات کر رہا ہے کہ نیکسٹ دماغ کے اندر چپ ہوگی اور آپ بغیر ڈیوائس کے ہاتھ میں ہینڈ ہیلڈ موبائل آپ کے نہیں ہوں گے۔ اسمارٹ لیونگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایلن مسک نیورا لنک کے ذریعے ایک ایسا پروجیکٹ سامنے لے کے آ رہا ہے جس میں کہنے کو تو بہت ساری بیماریوں کے علاج کی بات ہے کہ انسانی دماغ میں وائرلیس کمپیوٹر چپ لگائی جائے گی تاکہ انسانی سوچ اور حرکات کو دسترس میں لایا جائے۔ نیورا لنک کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح چائنا میں سوشل کریڈٹ سسٹم ہے جس میں انسانوں کو نمبرز ملتے ہیں، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم ہے، حتیٰ کہ یو کے اندر ایسی لیجسلیشن لے کے آئی جا رہی ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کی اوپر سپائنگ کریں گے اور رپورٹ کریں گے۔ فرانس، چائنا یہ ڈیولپ کر رہے ہیں بایولوجیکلی انجینئرڈ سپر سولجرز۔ ہم نے کبھی $6 ملین مین کی شکل میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا، ٹی وی سیریز دیکھی تھی۔ ابھی ایسے سولجرز میدان میں آنے والے ہیں جو سائبورگ ہوں گے، اور وہ دے آر بریڈ ٹو کل بایونک سولجرز۔ ان کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ انسانوں کو قتل کریں گے۔ اس طریقے سے ٹرانس ہیومنزم آ رہی ہے، فرانس نے بھی اس کو گو ہیڈ دے دیا ہے۔ اسی طرح فرینکنسٹائن، یہ ایک ایسا مشینی انسان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا صوفیہ ایک روبوٹ کی شکل میں یہ سامنے آ بھی چکی ہے۔ تو جو بھی اس غیر معمولی طاقت کے حامل مشینی انسان کے اوپر جس کا کنٹرول ہوگا، وہ اس سے غیر معمولی خیر اور شر کے کام لے سکے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آج کل ایک بہت بڑا بل گیٹس کا ایک پروگرام ہے جو بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ ڈیمنگ پروجیکٹ ہے، سولر ڈیمنگ پروجیکٹ، سورج کی روشنی کو کم کیا جا رہا ہے۔ یہ اس سے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر اور اس کے علاوہ نباتات کے اوپر، درختوں کے اوپر کیا حالات آئیں گے، کیا معاملات آئیں گے، کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں۔ 75 کروڑ کے قریب ایسے مچھر لے کے آئے جا رہے ہیں جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوں گے اور ان کو ریلیز کیا جائے گا۔ ایسا سورج چائنا نے تیار کر لیا ہے جو ہمارا سورج ہے اس سے 10 گنا زیادہ گرم ہے۔ ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ہم اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر دیکھتے ہیں تو انسان جب چاند کے اوپر گیا تو بہت ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، تو ناسا کا بجٹ $300 بلین کا تھا، اور آج اسی طریقے سے مریخ کے اوپر جانے کی بہت دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے لیکن کوئی نہیں بتا رہا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے، انسانیت کو نفع کیا ہوگا، کیا غربت اس سے کم ہوگی یا عام بندے کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی۔ اسی طرح ایلن مسک کا ایک اور پروجیکٹ ہے اسپیس ایکس، جہاں ایک طرف وہ سیٹلائٹ اتنے آسمان کی طرف بھیج رہا ہے کہ ہمیں ستارے نظر نہیں آئیں گے، یہ سٹارز کی شکل میں نظر آئیں گے۔ 42,000 اسٹار لنک سیٹلائٹس فضا میں بھیجے جا رہے ہیں، جو آج تک کے آپریشنل جتنے سیٹلائٹس ہیں ان کا 15 گنا زیادہ ہیں۔ اور پھر 2050 تک ان کے ایسا پلان ہے کہ 1 ملین بندے کو مارس کے اوپر جو ہے وہ ہم وہاں پہ اس کو کالونائز کریں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈائریکشن کیا ہے جس کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ ایک سائڈ کے اوپر ہم ہیومن کلوننگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کلونز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جین کے اندر ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے بچوں کی، اور ایسا گوشت بنایا جا رہا ہے جو لیبارٹری کے اندر تیار ہوگا، سلاٹر فری لیب گرون میٹ۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسی طرح ہماری خوراک،
जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत दुनिया से ऑर्गेनिक फसलों के साथ साथ अनाज की कुदरती बीज पैदा करने वाली ज़ाती सलाहियत बड़ी तेज़ी से ख़त्म की जा रही है। ऐसा प्राइवेटली ओन्ड ये किन लोगों के हाथों में है, ये हमारी नज़र से ओझल है। प्राइवेटली ओन्ड ऐसा ग्लोबल सीड वॉल्ट, ऐसा बैंक तैयार किया गया है जिसमें 9,30,000 के करीब ऐसे बीज जो ऑर्गेनिक बीज हैं वो रख छोड़े गए हैं कि दुनिया अगर तबाह हो जाती है, किसकी बदौलत, कौन तबाह करने जा रहा है, तो दोबारा उसका अहया किया जा सके। तो आलमगीरी खुराक नामालूम हाथों के कंट्रोल में जा रही है। आज़ादाना फ़िक्र से आरी मगरबी धुन पर फरीफ्ता ज़ॉम्बी नस्लें बन रही हैं। और मिलियनियल्स के बाद जनरेशन ज़ॉम्बी जी के नाम से एक ऐसी नस्ल है जिसको जिस साइड पे आप लगाना चाहें वो उनके पास ऐसी धुनें हैं जिस तरह द पाइड पाइपर ऑफ हैमिलन था, उसके मुताबिक हमें हमारे बच्चों से आप मोबाइल छुड़वा के तो देखें, ऐसा जादू है इन चीज़ों के अंदर। जबकि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ने अपने बच्चों को इन टेक्नोलॉजीज से हटा के रखा हुआ है। उनके घरों में ये टेक्नोलॉजीज नहीं होती, जबकि हमारे बच्चे इससे हटते ही नहीं हैं। आइंस्टाइन ने इसीलिए कहा था कि द वर्ल्ड, जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस जगह पे पहुंच जाएगी, द वर्ल्ड विल हैव अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। हत्ता के आज ये सूरत हाल है कि सैकड़ों ब्रेन स्कैन से एक नस्ल, मजहब और इलाके के अफराद के मजहबी और गैर मजहबी दिमागों में फ़र्क दरियाफ्त कर लिया गया है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि मेडिकल इंटरवेंशन से लोगों के मजहबी जज्बात और एहसासात को जड़ से उखाड़ फेंकना भी अब मुमकिन बन चुका है। 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से हालात इस तेज़ी से बदल चुके हैं, आपकी आंखों के सामने ऐसी हकीकत दिखाई जाती है कि जो कि झूठ होता है। अब आसमान से किसी जाली मसीहा को उतरता दिखाना कोई गैर मामूली करतब नहीं रह गया, किसी भी दिन हम देख सकते हैं। तो हामान की होशरुबा इल्मी, तहकीकी और रूहानी कामों के अंदर जो दखल अंदाजी है, उससे इंसानों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बासानी जकड़ना मुमकिन बन चुका है। ये गैर फितरी सरगर्मियाँ तमाम इंसानियत को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम इंसानियत को खौफनाक तबाही की डगर पर डाल रही हैं। और जब हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं तो तारीख़ और तमद्दन का कत्लेआम हो रहा है। वेस्ट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है कैंसल कल्चर। कैंसल कल्चर, उससे क्या हो रहा है, हिस्ट्री तब्दील की जा रही है, आर्ट तब्दील किया जा रहा है, आपकी सकाफ़त को तब्दील किया जा रहा है। मखसूस तर्ज़ फ़िक्र के मुखालिफ बेशुमार वीडियोज़ और वेबसाइटों को रोज़ाना इंटरनेट से हटाया जा रहा है। लाइब्रेरीज़ आर विदाउट बुक्स नाउ। ऐसा कमाल है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ बनती जा रही हैं जिसमें से किसी भी लाइब्रेरी को लाखों किताबें भी हों, उनको आप एकदम से गायब भी कर सकते हैं। तो किताब, हार्ड बाउंड किताब आपको मिलेगी नहीं, और डिजिटल जब चाहें आप उसको गायब कर सकते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर आसारे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी ख़तरे में हैं। बहुत सारी ऐसे हक़ाइक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की चीज़ें, ऐसे मुकामात वहाँ से गायब कर दिए गए हैं, तोड़ फोड़ कर दिए गए हैं। तारीख़ और तमद्दन के कत्लेआम में एक स्टेप और आगे चलें तो हम देखते हैं कि हफ्ते के दिन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे के सारे वो हैं जो किसी खुदा के नामों के ऊपर हैं। वो खुदा या देवता जो हमारा तो एक रब है, लेकिन ये कौन है? संडे है सन गॉड, मंडे मून गॉड, ट्यूज गॉड, वुडन गॉड्स, थोर गॉड्स, फ्रेया गॉडेस एंड सैटर्न गॉड। तो हफ्ते के दिनों को लतीफ़ अंदाज से तारीख़ व इलाकाई ज़ुबानों तमद्दन से काट दिया गया है। इसी तरह हमारे महीने के नामों के साथ भी यही हुआ कि उसके अंदर से भी हकीकत छुपा के नई चीज़ें डाल दी गई हैं। जनवरी जेनस रोमी देवता है, फेब्रुअरी फेब्रुअरिस रोमी देवता के नाम पे है, मार्च मार्स रोमी देवता के नाम पे है, अप्रैल एफ्रोडाइट यूनानी देवी के नाम पे है, मई इसी तरह माया यूनानी देवी के नाम पे है, जून जनोर रोमी देवता है, इसी तरीके से बाकी जूलियस सीज़र के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीज़र के नाम पे अगस्त है, सितंबर जो कि हमारा महीना 7वां नहीं, सितंबर का मतलब 7, अक्टूबर 8, नवंबर 9 और दिसंबर 10। हम में से आज तक किसी ने सोचा ये क्या हो रहा है? ये तारीख़ और तमद्दन का कत्ले आम है।
سعودی عرب کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں ویژن 2030 کی وجہ سے عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں. وہاں کیسینوز کھل رہے ہیں، ڈسکو اینڈ کلب کھل رہے ہیں، عورتوں کو سڑکوں کے اوپر میراتھن اور سائیکلنگ کروائی جا رہی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر عرب فیشن ویک کروا دیا گیا ہے اور نیوم سٹی بن رہا ہے، الٹرا ماڈرن میگا سٹی جو $500 بلین کا سمارٹ سٹی ہوگا. 2025 تک یہ کمپلیٹ ہونا ہے اور اس کا رقبہ نیو یارک سے 33 گنا اور لاہور سے 15 گنا بڑا ہے. اس پورے علاقے میں کیا ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس رستے کے اوپر معاملات چل رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ مکہ اور مدینہ یہ دو ایسی جگہ ہیں جس کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے راستوں پر فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور وہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ جہاں میں ہجوم ہوتا تھا، سعادتیں اور برکتیں ہوتی تھی، وہاں پہ ایسی اداسی چھائی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو کووڈ فری سٹی کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن سرٹیفکیٹ لینے والوں نے پھر بھی ماسک لگائے ہوئے تھے. تو عالمی مرکز اسلام جو روحانیات کا مرکز ہے وہ ایسے لگتا ہے عجیب وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح وبا کی بلا تو چل رہی ہے لیکن پراسرار غیر طبی افراد کے عجب اعلانات آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وی مے بی بیک ٹو نارمل بائی 2022، کوئی کہتا ہے گریٹ ریسیٹ ہونے جا رہی ہے، اور کوئی کہتا ہے ڈی پاپولیشن ہو رہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو غیر طبی افراد ہیں. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے پاس اتنے میڈیا چینلز ہیں، اتنا سوشل میڈیا جہاں پہ ایلوژن آف چوائس ہمیں نظر آتی ہے. ایک سائیڈ پہ یہ ہے اور اس چوائس کے اندر 90% جو میڈیا ہے وہ کچھ ہاتھوں کے اندر ہے پوری دنیا کا. اسی لیے کشمیر جس میں 550 دن سے زیادہ کا محاصرہ ہو چکا ہے وہ کہیں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ نظر ہی نہیں آتا. پھر اسی طریقے سے اتنا بڑا فارمرز پروٹیسٹ ہے جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. آپ کی خبریں کچھ عجیب سی چلتی ہیں. اس کو کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسینٹ. سوشل میڈیا عرب سپرنگ کے اندر فیس بک ٹریگرڈ ایک بہت بڑا ریولوشن ہوا جس سے مصر کی حکومت ہی بدل دی گئی اور مختلف عالمی اداروں کے عجیب اور رہنماؤں کے ناقابل یقین حد تک مشترکہ بیانیہ ہمیں نظر آتا ہے. بلڈ بیک بیٹر، بلڈ بیک بیٹر. ایسے لگتا ہے جیسے ایک رٹ ہے جو سارے کے سارے ایک ساتھ لگائے جا رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے لیے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. تو ہم دیکھتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ایسے پاکستانی ڈراماز ہیں، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ایک شریف آدمی دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں رہا. یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے. پھر داغ اچھے کر کے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ فرانس کے اندر فیمیل امام، عورتیں امامت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائی، خدا بیزاری اور لادینیت عام نظارہ بن چکے ہیں. کیا یہ سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے؟ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ، میں پھر ریپیٹ کروں گا، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہومو سیکچویلٹی، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، یہ کبھی بھی آئینی اور قانونی اور اخلاقی نہیں تھا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ 31 ملکوں کے اندر یہ قانونی بھی ہے، آئینی بھی ہے اور یہ اخلاقی بھی بن چکا ہے. یہ کیا اتفاق ہے؟ حسن اتفاق ہے؟ نہیں. ہر 7 میں سے ایک بندہ ابھی گے لاز کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکو ملعون قادیانی دنیا کو اپنا مظلوم بھیڑ کے بحروب میں بھیڑیے والا چہرہ دکھا کر ہر سطح پر دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. 600 سے زائد قادیانی اسرائیلی آرمی کے اندر ہیں. کیا یہ حسن اتفاق ہے؟ نہیں. پھر ہیومن فرٹرنٹی فار دا ورلڈ پیس اینڈ لیونگ ٹوگیدر کا معاہدہ ہوتا ہے اور ایسے عرب علاقے کے اندر جہاں سے بتوں کو نکالا گیا وہاں پہ مندر بن رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ پہلے فرما دیا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے کچھ قبائل
مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ روحانی میدان جنگ میں ٹیکنالوجی، لالچ اور خوف کے غیر مرئی ہتھیاروں کے ذریعے انسانوں کی ذہن سازی کرنا اور ان کی تمام زندگی شیطانی راستے پہ کھپانا آج نہایت آسان بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں، البتہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب لوگ فوج در فوج اس اسلام سے خارج ہوں گے۔ کیا ہم اس دور کے اندر سانس نہیں لے رہے جہاں زندگی کے معیار، ذوق زندگی، ترجیحات زندگی بدل چکے ہیں؟ کیا قرآنی احکامات اور نبی سنتوں سے شیطانی خرافات کی سمت الٹ پھیر محض حادثاتی وجوہات کا نتیجہ ہے؟ نہ ہمارا رب حادثاتی ہے اور نہ ہی اسباب کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ایک بہت بڑی مخلوق جو ہے وہ شیطان کے رستے کے اوپر چل پڑی ہے۔ وہ شیطان جس نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور گھات لگا کر رہوں گا، پھر میں ان کو ضرور گھیروں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ آج ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں، لہٰذا باقاعدہ نپات اللہ خوفناک شیطانی منصوبہ اپنے تکمیلی مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے، اور اس کی انتہا ہے دجال، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جبکہ ایمان پہ قائم رکھنا دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہو جائے گا۔ اس سب کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے 4 پیغامات کی شکل میں بیان کروں گا۔ نمبر 1، ظالمانہ شیطانی سرگرمیاں کسی مخصوص قوم یا علاقے کے لیے محدود نہیں، بلکہ کل بنی نوع انسان کی تباہی کا ہماگیر پروگرام ہے۔ نمبر 2، دین اسلام کے سوا تمام مذاہب عالم بن گلی میں پہنچ چکے ہیں اور نام نہایت ترقی کے دعوے داروں کے پاس انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کوئی سامان ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ دکھائی دیتا ہے۔ اور نمبر 3، مزید لاپرواہی، غیر یقینی سوچ اور مادی یا مفاداتی زندگیاں سراسر تباہی کا سامان ہیں۔ اور آخری بات کہ ربانی دین کے آخری علم برداروں کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے نشان سے روح گردانی کا موقع ہے، اور نہ ہی ان کی کامل اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار باقی رہ گیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے یہ پوری ٹرائی اینگل ڈسکس کی، اور ہمارے کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے پھر رہنمائی لیتے ہیں کہ پھر اس تباہی اور اس غارت گری کا، اس سے بچنے کا جو وسیلہ ہے ڈیفینیٹلی وہ قرآن ہے، وہ سنت میں چھپا ہے، وہ احادیث میں چھپا ہے۔ تو ہمیں پلیز یہ رہنمائی دیجیے گا کہ پھر اس پوری تباہی کا، جس کی طرف پوری جو دنیا ہے وہ اس تباہی کی طرف چلتی جا رہی ہے اور اس کے بالکل دھانے پہ پہنچ چکی ہے، اس کے بارے میں ہمیں پورا ایک بتائیے گا کہ پھر اس کا کیا، ہمیں کس طرح سے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، جو یہ ٹرائی اینگل ہم نے ڈسکس کی، جس میں فرعون کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے قارون کو ڈسکس کیا، اور آج ہم بڑا ڈیٹیلڈ ہم نے حامان کو ڈسکس کیا، یہ بالکل یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس مین پوائنٹ کے اوپر جائے گی، اور آنے والی سیریز میں ہم ان سب کے باپ دجال کی بات کریں گے۔ اور یہ جو پورا ہمارا یہ پورا ایک ریہرسل تھی آپ کو سمجھانے کا، جو ایک پوری ایک سیریز تھی، وہ جب دجال پہ جائے گی تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ پورا جو اے آئی نظام کا ہمارا جو پروگرام ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تو لنک کرے گا، لیکن یہ عملی و علمی نظام آپ کو وہ بات سمجھا دے گا جو بات ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سر، اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت بھی لوں گا، لیکن پلیز آپ ہمیں جاتے جاتے یہ سمجھائیں کہ آخر اس غارت گری سے اور اس تباہی سے بچنے کا ہماری نوجوان نسل کے لیے
کیا رستہ ہے، اور اگلے پروگرام پہ ہم پھر دجال پہ آئیں گے اور اس دجال کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، اور جو ہم بات کریں گے وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو پلیز سر، رہنما بابا کی طرف چلیں گے اور ہم پوچھیں گے کہ اس غارت گری سے بچنے کا طریقہ کار آخر کیا ہے۔ ہمانی میدان جنگ کے اندر شیطانی گرفت سے اگر بچنا ہے تو ہمیں ایک پورا لاہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ برباد ہو گیا جس کا آج گزرے کل سے بہتر نہیں ہے۔ اس آفاقی حکم نامے پر روزانہ کی بنیاد پر ذاتی بڑھوتری کا پکا ماڈل بنانا ہوگا۔ ہمارے عقائد، ہماری عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور احسان، یہ تمام دینی زندگی کے جو شعبے ہیں، ان میں ذاتی بڑھوتری کا روزنامہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں ہر ایک کیٹیگری کے اندر پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، اور زینہ کمال کی طرف قدم با قدم اوپر بڑھتے چلے جائیں۔ عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، ساری چیزوں کے اندر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ہمارے پاس صحت ہے، اس کی قدر کریں۔ ہمارے پاس فراغت ہے، وقت ہے، کل کو ہو سکتا ہے اس سے مشکل وقت ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کی قدر کریں اور اس کو قیمتی بنائیں۔ نمبر 2، اپنے وقت میں کوالٹی، فکر میں قبلہ، عمل میں اخلاص اور رزق میں حلال کی یقین دہانی رکھیں۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری ٹھیک ہو گئیں تو باقی معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ نمبر 3، آپ میں سے یاد رکھیں ہر ایک فرد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے، چنانچہ اپنی توانا فکر، مضبوط جسم، پاک روح اور بھرپور وسائل کو بہترین سماجی کاموں میں مصروف رکھنے سے کبھی نہ چوکیں۔ ڈونٹ لیٹ ٹیکنالوجی بلائنڈ اینڈ کنزیوم یو۔ ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوز کریں کہ آپ اس کو فورس ملٹی پلائر بنائیں، کیونکہ آپ ایسٹ ہیں، اسٹریٹجک ایسٹ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نمبر 4، اپنی وابستگی حق اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100% اطاعت اور 100% جہد مسلسل سے کامل کریں۔ یہ صرف نعروں کے اوپر نہیں ہوگا، باتوں سے یہ کام نہیں ہونے جا رہا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو زندگی کا بہترین اصول طے ہو گیا کہ راج اللہ کا اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ یہی فرماتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم مومن ہو۔ تو صراط مستقیم قرآن عالی شان سے لے کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے والے رستے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانتوں سے، داڑھوں سے پکڑ کے رکھنا۔ اور آخری کہ اپنے عظیم تر مقصد حیات سے وابستگی، روحانی معرفت کے ادراک اور اقامت دین کے جذبوں میں مسلسل گہرائی اور توانائی کے لیے کلام اللہ اور رجال اللہ سے مضبوط جڑے رہیں۔ کلام اللہ یعنی القرآن، اور رجال اللہ اہل اللہ، اللہ والوں سے مضبوط جڑے رہیں، کیونکہ اسلام کی یہ جڑواں پاور سینٹرز ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِین، اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور نہیں ماننے والا اللہ مگر یہ کہ مکمل کرے اپنی روشنی، خواہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو۔ وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، خواہ یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو مشرکوں کو۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بلا شبہ اللہ کا لشکر ہی سب پر غلبہ پانے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔
یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔